پچھلے چند لیکچر سے بات چل رہی تھی کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے مردوں کو زندہ فرمایا. تو آج ہم وہیں سے جہاں سے سلسلہ کلام منقطع ہوا تھا وہیں سے ہم آگے شروع کرتے ہیں کہ بندہ ناچیز کے ذہن میں اکثر یہ سوال اٹھتا تھا کہ مردے جو ہیں یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی زندہ کیے اور مردے جو ہیں وہ حضور غوث اعظم نے بھی زندہ کیے، مگر عیسیٰ علیہ السلام نبی ہونے کے باوجود جب مردہ زندہ کرتے تھے تو قم بِإِذْنِ اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے کہہ کر مردہ زندہ کرتے تھے. جیسا کہ پچھلے لیکچر کے اندر بات یہ ہوئی تھی جب اس پادری نے حضور غوث اعظم سے پوچھا کردستان کے اندر کہ آپ کے نبی کی یہ حدیث ہے، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ تو حدیث ہے اپنی جگہ کہ میری امت کے علماء نبیوں کی، بنی اسرائیل کے نبیوں کی مانند ہیں، مگر اور اس نے خواہش ظاہر کی کہ آپ کسی مردے کو زندہ کر کے دکھائیں. تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تمہارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مردہ زندہ کرتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ تو اس نے کہا کہ قم بِإِذْنِ اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے. تو بہرحال یہ خیال تو آپ نے بھی مردے کو زندہ کیا اور آپ نے جون سے قم بِإِذْنِ کہہ کر مردہ جون سے زندہ کیا کہ اٹھ میرے حکم سے جون سے. بہرحال تو میرے اکثر ایک ذہن میں ایک بات رہا کرتی تھی کہ مردے تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی زندہ کیے اور مردے حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے بھی زندہ کیے، مگر عیسیٰ علیہ السلام نبی ہونے کے باوجود قم بِإِذْنِ اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے کہہ کر مردہ زندہ کرتے تھے، جبکہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نبی نہیں تھے بلکہ ایک ولی ہو کر قم بِإِذْنِ، اٹھ میرے حکم سے کہہ کر مردہ زندہ کر دیتے تھے. اب عیسیٰ علیہ السلام نبی ہو کر یہ کہیں کہ اٹھ اللہ کے حکم سے، اور وہ حضور غوث اعظم ایک ولی اللہ ہو کر یہ کہیں کہ اٹھ میرے حکم سے. تو لہٰذا میں اکثر یہ سوچتا رہتا تھا کہ ماجرا کیا ہے، کیونکہ حضور غوث اعظم نبی نہیں ہیں، بلکہ نبی تو کیا، نبی کو دیکھنے والے صحابی جیسے بھی نہیں ہیں، اور کوئی غیر نبی کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا. تو بھلے وہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی ہی کیوں نہ ہو، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ تو قم بِإِذْنِ کہہ کر مردہ زندہ کریں اٹھ میرے حکم سے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قم بِإِذْنِ اللہ کہہ کر، حالانکہ وہ رسول ہیں اور رسول بھی اولو العزم مرتبے اور مقام میں زمین و آسمان کا فرق ہے. تو سوچتا تھا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ غوث اعظم جب مردہ زندہ کرتے تو وہ کہتے قم بِإِذْنِ اللہ، کہہ کر مردہ زندہ کرتے اٹھ اللہ کے حکم سے. اور عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ ان سے مرتبے اور مقام میں زمین و آسمان کا فرق ہے، وہ نبی ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام قم بِإِذْنِ کہتے اٹھ میرے حکم سے، مگر غوث اعظم کہتے تھے قم بِإِذْنِ اٹھ میرے حکم سے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو آتا وہ کہ قم بِإِذْنِ اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے. اچھا، مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے امداد المشتاق کے صفحہ نمبر 74 کے اوپر اس بات کا جواب دیا، جواب مل بھی گیا کہ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی جب مردوں کو زندہ کرتے تھے تو آپ کے حکم سے مردے زندہ ہو جاتے تھے اور آپ قم بِإِذْنِ کہتے تھے. تو وہ اس کی حقیقت کیا، وہ اپنی کتاب میں تھانوی صاحب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا جواب لکھتے ہیں، تو اس کے حساب سے وہ اس کو بیان کرتے. بہرحال میں مختصر عرض کر رہا ہوں کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا جواب جب میں نے امداد المشتاق کے صفحہ نمبر 74 کے اوپر اسی چیز کے متعلق پڑھا تو اس سے میری کوئی اتنی خاطر خواہ تسلی تو نہیں ہوئی، مگر شاید حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی خصوصی توجہ اور فیض سے 2014 میں بروز ہفتہ 1 نومبر
2014 بروز ہفتہ میں ایران میں تھا، اور میں بستام شریف میں سلطان العارفین حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری کے بعد صوبہ گیلان پشتیر میں حضور غوث اعظم کی آبائی گاؤں جاتے ہوئے، جہاں آپ سرکار کی پیدائش ہوئی، گیلان کے اندر، یہ ایران کا ایک اس سائڈ سے کیسپین سی کے پاس آخری صوبہ ہے رشت، جس کے پاس ایک شہر ہے فومن، اور اس فومن کے پاس یہ علاقہ پشتیر کا ایک گاؤں ہے، چھوٹا سا ولیج، جہاں پر حضور غوث اعظم کی پیدائش ہوئی۔ تو میں بستام شریف سے ٹیکسی میں پشتیر جا رہا تھا، تو ٹیکسی میں مجھے سید محمد مدنی اشرفی جیلانی، جن کو شیخ الاسلام بھی کہا جاتا ہے، ان کی ایک تقریر مجھے سننے کا اتفاق ہوا۔ تو ایگزیکٹلی مجھے اپنے سوال کا جواب مل گیا جو اکثر میرے ذہن میں رہا کرتا تھا، کہ حضور غوث اعظم ایک ولی ہو کر کہیں قم بِإِذْنِ اٹھ میرے حکم سے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہو کر کہیں قم بِإِذْنِ اللہ اٹھ اللہ کے حکم سے۔ تو ان کی تقریر گو کہ اس کا جواب مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی امداد المشتاق میں دیا ہے، مگر جس سے میری اتنی تسلی نہیں ہوئی۔ لیکن جب میں نے ان کی تقریر اور بیان سنا، شیخ الاسلام سید محمد مدنی اشرفی جیلانی، تو مجھے اپنے سوال کا جواب مل گیا۔ تو انہوں نے اپنی تقریر میں ایک بڑا پیارا نقطہ بیان کیا، کہ کہنے لگے کہ دیکھنا یہ چاہیے کہ کس کا حکم کہاں تک چلتا ہے، دیکھنا یہ ہے، کیونکہ اپنے علاقے کی حدود تک اپنے حکم پر عمل درآمد کروانا کچھ مشکل نہیں ہے، لیکن کسی دوسرے کے علاقے میں اپنے حکم پر عمل درآمد کروانے کے لیے اس علاقے والے کی مدد درکار ہوتی ہے۔ اپنے علاقے میں کوئی مشکل کام نہیں ہے اپنے حکم پر عمل درآمد کروانا، لیکن کسی دوسرے علاقے میں اگر کسی اپنے حکم پر عمل درآمد کروانا ہو تو پھر اس علاقے والے کی مدد جو سی ہے وہ درکار ہوتی ہے۔ مثلا لاہور کا ڈپٹی کمشنر یا پنجاب کا گورنر اگر اپنے علاقے کی حدود میں رہتے ہوئے کوئی حکم دے تو اس کا یہ حکم بلا واسطہ ڈائریکٹ نافذ العمل ہوگا اور فوراً اس کی تعمیل کی جائے گی، لاہور کا ڈپٹی کمشنر یا پنجاب کا گورنر۔ لیکن اگر یہ جو لاہور کا کمشنر یا گورنر ہے، یہ اپنے علاقے سے نکل کر کراچی یا صوبہ سندھ میں کوئی کام کروانا چاہتا ہو، تو اس کے علاقے کے کمشنر یا گورنر سے درخواست کرنا ہوگی۔ یہ خود وہاں سندھ کے اندر لاہور کا کمشنر یا گورنر جو ہے، اس کا کوئی حکم نافذ العمل نہیں ہوگا، تو اس کو وہاں کے کمشنر یا گورنر سے مدد کی درخواست کرنا ہوگی، تب ان کا حکم اس علاقے میں بھی چل سکتا ہے۔ تو اب انہوں نے کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو دائرہ نبوت ہے اور جو علاقے کی حدود ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دائرہ نبوت، علاقے کی حدود، وہ صرف اور صرف بنی اسرائیل تک محدود تھی، بنی اسرائیل تک محدود تھی۔ علماء اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ صرف بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اچھا، ان کا دائرہ نبوت اور علاقے کی حدود صرف بنی اسرائیل تک محدود تھی، حتیٰ کہ حجاز کے صحرا نشین بھی ان کے مکلف نہیں تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ اچھا، اور دوسری بات ایک تو یہ کہ ان کے علاقے کی حدود اور دائرہ نبوت صرف اور صرف بنی اسرائیل تک محدود تھا، بس، کہ حجاز کے صحرا نشین بھی ان کے مکلف نہیں تھے۔ اور پھر یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف عالم شہادت کے رسول تھے، عالم شہادت کے رسول ہیں، عالم غیب کے رسول نہیں یا عالم برزخ کے نہیں، اور جسے وہ بلانا چاہ رہی ہیں، یعنی زندہ ہونے کا حکم فرما رہی ہیں، وہ عالم شہادت میں نہیں ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف عالم شہادت کے رسول ہیں، عالم غیب یا عالم برزخ کے نہیں ہیں، اور جسے وہ بلانا چاہ رہی ہیں یعنی زندہ کرنے کا حکم دے رہی ہیں، حکم فرما رہی ہیں، وہ عالم شہادت میں نہیں ہے، ان کے علاقے کے اندر، ان کے دائرے نبوت
اور ان کے علاقے کی حدود میں نہیں ہے، کیونکہ وہ عالم شہادت کے رسول ہیں، اور جس کو زندہ ہونے کا حکم دے رہے ہیں وہ عالم شہادت میں ہے ہی نہیں، بلکہ وہ تو عالم برزخ میں ہے، جس کو کہہ رہے ہیں زندہ ہو جاؤ، یعنی آپ کے علاقے کی حدود میں ہی نہیں۔ لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کم بِإِذْنِ اللہ کہہ کر اللہ سے مدد مانگتے تھے کہ مولا جس کو زندہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ میرے دائرہ نبوت کی حدود اور علاقے سے باہر ہے، وہ میرے دائرہ نبوت اور علاقے کی حدود اور علاقے سے باہر ہے، اور یہ تیری مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے، لہذا قم بِإِذْنِ اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے، قم بِإِذْنِ اللہ کہہ کر مردہ زندہ کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے۔ یعنی جس طرح ایک وزیر اپنی وزارت کی حد اور علاقے میں ہی حکم چلا سکتا ہے، ایک منسٹر اپنے علاقے کی حد اور علاقے میں ہی حکم چلا سکتا ہے، لیکن وزیر اعظم کا حکم تمام وزارتوں اور پورے ملک میں نافذ العمل ہوتا ہے، وزیر اعظم کا حکم۔ ہاں ایک وزیر جو ہے وہ اپنے علاقے کی حد اور اپنی وزارت کی حد اور علاقے میں ہی حکم چلائے گا جتنی اس کی وزارت کی حدود ہیں، لیکن وزیر اعظم کا حکم جو ان سے تمام وزارتوں پورے ملک میں نافذ ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر گورنر اپنے صوبے کی حدود میں راج کرتا ہے، مگر صدر مملکت کا سکہ تمام ملک میں یکساں حیثیت رکھتا ہے۔ تو نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اب سمجھنے کی بات یہ، تمام عالمین کے نبی اور رسول ٹھہرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمین کے نبی اور رسول، لہذا تمام نبیوں کا علاقہ حضور کا علاقہ، اسی طرح تمام ولیوں کا علاقہ غوث اعظم کا علاقہ، اور پھر نائب رسول اور سلطان الاولیاء ہونے کے ناطے جہاں جہاں تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت، وہاں وہاں تک غوث اعظم کی قطبیت اور ولایت، جہاں جہاں تک۔ لہذا غور سے سمجھنے والی یہ بات ہے کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا معاملہ کچھ اور ہے، کیونکہ آپ اس نبی کے نائب ہیں جو صرف عالم شہادت کا رسول نہیں بلکہ عالم برزخ کا بھی رسول، عالم ارواح، عالم ظہور، عالم شہود، عالم کائنات، عالم ظاہر، عالم باطن، عالم مکان و لا مکان، بلکہ تمام عالمین کا رسول ہے۔ اس لیے حضور غوث اعظم کو نائب رسول اللہ ہونے کی حیثیت سے جب مردہ زندہ کرنا چاہا تو انہوں نے قم بِإِذْنِ اللہ نہیں، انہوں نے قم بِإِذْنِی کہہ کر مردہ زندہ کر دیا، کیونکہ وہ اس رسول کے نائب میں جو صرف عالم شہادت کا رسول نہیں بلکہ تمام عالمین کا رسول ہے۔ اب بظاہر زبان تو حضور غوث اعظم کی تھی، مگر در حقیقت یہ حکم رسول تھا۔ ویسے بھی تمام اولیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے مظہر، جبکہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے مظہر، تمام اولیاء کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے مظہر ہیں، جبکہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے مظہر ہیں۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ مُعِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ، ہر ولی کا اپنا ایک مقام ہے، لیکن میرا مقام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آسمان کمال کے بدر کامل ہیں ان کے قدموں کے اوپر ہونا ہے۔ نبی ہاشمی مکی حجازی ہو جدی بہی نلت الموالی، نبی مکرم ہاشمی مکی حجازی میرے جد اعلیٰ ہیں جن کی بدولت میں نے اس بزرگی کو